وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ آج 23 رجب المرجب ہے اور اس کی 27ویں رات کے بارے میں ہمارے اکثر مسلمانوں کا خیال ہے، یعنی 27 رجب المرجب کی جو رات جس کو لوگ شب معراج کہتے ہیں، اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی۔ معراج کا معنی ہے عروج سے نکلا ہے چڑھنے کے، کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ حدیث میں عروج بھی کہ مجھے اٹھایا گیا، چڑھایا گیا۔ تو ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ 27 رجب کی جو رات ہے، لوگوں نے جو اس کو مخصوص کیا ہے شب معراج کے ساتھ، یہ مضبوط بات نہیں ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں ربیع الاول کے مہینے کا ذکر ہے اور بعض میں اور مہینوں۔ اس رات کو خاص کرنا زیادتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جب لوگوں نے اس راز کو معراج کی راز سمجھ لیا تو اپنی طرف سے مخصوص قسم کی عبادتیں شروع کی اور اس کو وہی مقام دیا جو شب قدر کو حاصل ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پہ دیکھا گیا کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ رات شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، حالانکہ شب قدر بہت بڑی رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن سے ثابت۔ اللہ فرماتے ہیں شب قدر جو رمضان میں آتی ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ جب وہ اس کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں تو اس میں مخصوص عبادتیں ادا کرتے ہیں کہ اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھی جائے اور رکعتوں میں فلاں فلاں سورت پڑھی جائے، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، کوئی ثابت نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، واپس آئے، واقعہ انشاءاللہ کے بیان کروں، 18 سال زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس رات کو نہیں منایا، نہ حکم دیا۔ منانے کا معنی یہ کہ اس کو عبادت کے لیے خاص کرنا، ہر رات عبادت کے لیے، کسی ایک رات کو خاص کرنا اس کی اجازت ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زندہ تھے، 100 سال انہوں نے اس رات کو نہیں منایا۔ خاص قسم کی بات کرنا، جاگ کے گزارنا، لوگ جاگ کے گزارتے ہیں، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، آگے سے جواب ملتا ہے کون سے گناہ کا کام ہم نے کیا، کون سا ڈانس کیا، کون سا ہم نے گانا بجانے کا اہتمام کیا، کیا ہمیں عبادت سے منع کیا جا رہا ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ نعوذ باللہ ڈانس کر رہے، آپ گانا بجانے کا اہتمام کر رہے۔ شریعت کا مزاج دیکھیے، شریعت کی طبیعت پوچھے۔ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، کوئی ثواب سمجھ کر اس کو کرتا ہے، وہ بدعتی ہے۔ بدعتی کا انجام جہنم ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم لے جاتی۔ آپ کو عبادت کا شوق ہے، اللہ آپ کو شوق نصیب کرے، توفیق دے، ہمت دے، جرت دے کہ آپ کریں، پر ہر رات کریں۔ اگر کسی کی عبادت کا ہر رات مزاج ہے کہ ہر رات عبادت کرتے ہیں، اس رات کو بھی کریں، ہم منع نہیں کرتے۔ 26 کی رات کسی نے عبادت کی، 27ویں کو بھی کرے، اس کی عادت چلی آ رہی ہے۔ لیکن اگر 26 کو عبادت نہیں ہے، پھر 28 کو بھی نہیں ہے، اس سے پہلی راتوں کی بھی نہیں ہے، اس کے بعد کی راتوں کی بھی نہیں ہے، صرف 27 کی عبادت کرتا ہے، یہ بدعت ہے۔
پھر 27 رجب اس کے روزے کی بات بھی لوگ کرتے ہیں کہ اس کے دن روزہ ثابت ہے. رات کی بات گزر گئی، پھر 27 کو روزہ بھی رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کو روزہ رکھنا چاہیے، ترغیب دی جاتی ہے. ترغیب لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کا بھی ثابت نہیں ہے روزہ. ایک دو روایتوں میں ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سندن وہ کمزور ہے. اکابر علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ آج 27 رجب ہے، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. باہر نکلے، پوچھتے آپ کو روزہ ہے؟ نہیں. آپ کو روزہ ہے؟ ہاں. ادھر آؤ گئے، بلاتے، زبردستی روزہ توڑواتے تھے کہ آج کا روزہ ثابت نہیں، کیوں تم رکھ رہے ہو؟ ثواب سمجھ کر، سنت سمجھ کر روزہ توڑواتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں بدعت کی کوئی گنجائش نہیں. اگر اکابر علماء کرام بدعت کے معاملے میں خفت سے کام لے، نرمی سے کام لے اور اس کے خلاف بات نہ کریں تو دنیا بدعت سے بھر جائے گی. ہر آدمی پھر بدعت شروع کرے گا، وہ کہ یہ کون سے ناجائز کام ہے، کون سے غلط کام ہے. تو اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے آپ اس کو نہ کریں، جو چیز ثابت ہے آپ ان کو کریں. مزے کی بات یہ ہے، ہمارے مسلمانوں کی طبیعت بن گئی ہے، گستاخی معاف، جو چیز ثابت ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں ثابت اس کے پیچھے پڑے ہوئے. فرض چھوڑا ہوا ہے، قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، کوئی اہتمام نہیں. لیکن ایک عمل سرے سے ثابت ہے، مستحب تک نہیں ہے، مستحب تک نہیں ہے، بڑا اہتمام کرتے ہیں، بہت انتظام کرتے ہیں اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے. اسی کو بدعت ہی کہا گیا، اور یہی بدعت کل قیامت کے دن اسے جہنم میں لے چلے.